بار دیگر بلندتر صلوات۔ اب میں گزارش کروں گا قبلہ سید منور میری زیدپوری صاحب سے کہ فضائل و مصائب اہل بیت بیان فرمائیں۔ پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ رحم اللہ من رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا ولم یکن له ولیا من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ مولانا و مقتدانا و سیدنا و ہادینا ابو القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان محترم، محرم کا آغاز ہو چکا اور ہم سب صرف اذاں ہیں۔ یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں یا اپنے ذہنوں میں اعادہ کریں، معلومات تو ہیں، ذہنوں میں اعادہ کریں کہ اسلام میں حسین کون ہے۔ اس لیے کہ فرمان رسالت مآب ہے کہ جس نے حسین کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو یہ جو مشہور زمانہ حدیث اس کی میں نے تلاوت کی، یہ تو اتنی مشہور ہے کہ ہمارے بچے کو نہ صرف اس کے الفاظ یاد ہیں بلکہ اس کا ترجمہ بھی معلوم ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کس نے ارشاد فرمایا ہے؟ سرکار دو عالم نے، جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی جانب سے کوئی بات کرتے ہیں۔ لوگ بہک جاتے ہیں جب کہہ دیتے ہیں بچوں سے بہت پیار کرتے تھے لیکن نواسوں سے کتنا پیار کرتے تھے،
عام بچوں سے تو خیر کرتے ہی تھے، نواسوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ خدا کے لیے آپ اپنی کیفیت کو پیغمبر کی کیفیت پر قیاس نہ کریں، اس لیے کہ وہ ہستی وہ ہے کہ جو خواہش نفس سے کلام تک نہیں کرتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول تو خواہش نفس سے کلام تک نہیں کرتا، درا حالے کہ اس پر وحی آتی ہے۔ اب یہ کہہ کے پروردگار نے ہر اس قول کو اپنا قول قرار دے دیا۔ ادھر زبان مبارک سے کوئی جملہ نکلے، لوگوں کی سماعت سے ٹکرائے، تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جملہ پیغمبر کا اپنی جانب سے نہیں ہے، یہ پیغمبر جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی جانب سے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے زبان مبارک پر، ان کے نطق مبارک پر اللہ کی وحی کا پہرا ہے، کوئی بات وحی سے خالی نہیں جا سکتی۔ بلکہ میں اکثر و بیشتر اس بات کی توضیح کرتے ہوئے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں اپنے مجمع سے کہ پروردگار نے یہ لمٹ بتلائی، یہ حد بتلائی کہ وہ تو خواہش نفس سے کلام تک نہیں کرتا۔ خواہش نفس سے کلام تک نہیں کرتا کہ معنی یہ ہوئے کہ بقیہ جتنی اور افعال وہ کرتا ہے وہ سب کے سب وحی کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ اٹھتا ہے تو وحی کے تابع، بیٹھتا ہے تو وحی کے تابع، جنگ کرتا ہے تو وحی کے تابع، صلح کرتا ہے تو وحی کے تابع، کسی کو اپنے بزم میں بٹھاتا ہے تو وحی کے تابع، کسی کو اپنی بزم سے اٹھاتا ہے تو وحی کے تابع، کسی کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو وحی ربانی کے مطابق، اور کسی کا دروازہ کھلا رکھتا ہے تو وحی ربانی کے مطابق۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو یہ حد بتلائی ہے کہ میرا رسول خواہش نفس کے تحت کلام تک نہیں کرتا۔ دنیا سمجھتی ہے کہ حسین چونکہ ان کی صاحبزادی کے فرزند ہیں اس لیے ان کے بارے میں یہ توصیف بیان کر دی۔ نہیں، یہ رشتہ داریاں جن لوگوں کو پسند ہیں وہ جانیں، ہمیں رشتہ داریوں سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو اہلیت دیکھتے ہیں، ہم تو اہلیت دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نزدیک چچا ہونا پیغمبر کا کوئی وصف نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم ابو لہب کو بھی وہی درجہ دیتے تھے جو ابو طالب کو دیا ہے؟ نہیں، ہم جانتے ہیں ابو طالب عین ایمان ہے، ابو لہب عین کفر ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ہمیں طنز کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن حقیقت ضرور بیان کرنا چاہیے کہ بڑے شد و مت سے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں۔ میری بیٹی کو یہ خیال رہنا چاہیے کہ وہ صرف اس بات سے گناہ سے نہیں بچ سکتی کہ وہ پیغمبر کی بیٹی ہے۔ بڑے شد و مت سے یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ اور پھر اگر کسی اور ہستی سے جسے پیغمبر کے ساتھ کوئی نسبت ہو اور اس سے گناہ سرزد ہو جائے اور کوئی بات ایسی تاریخ میں منسوب ہو جائے تو اسے صرف نظر کر لیا جاتا ہے۔ فاطمہ کے بارے میں یہ حدیث ضرور بیان کی جاتی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، پیغمبر نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ان مجالس میں اور آنے والی جو تقریریں ہیں اس میں اسی حدیث کے ذریعے سے
ہم تاریخ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ بات اجاگر ہو جائے کہ حسین اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتے ہیں اور حسین رسول کی نگاہ میں کیا مقام رکھتے ہیں، حسین اہل بیت کی نگاہ میں کیا مقام رکھتے ہیں، اور حسین ہم جیسے عاصی امتیوں کی نگاہ میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی ذات میں پروردگار نے طہارت مجتمع کر دی ہے۔ وہاں کوئی عیسیاں کا معمولی داغ بھی تصور میں نہیں لایا جا سکتا۔ حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے بارے میں کسی شاعر نے اس نام کے تجزیے کے ساتھ ان الفاظ کو استعمال کیا۔ حسین میں ہے سین یہ نون۔ شاعر نے اپنا خیال مجتمع کیا، نام مجھے یاد نہیں شاعر کا، کہا ہے یہ نام حسین کا مطلب، ہے یہ نام حسین کا مطلب حمد، سجدہ، یقین اور نماز۔ حمد و سجدہ، یقین اور نماز۔ ہے سے حمد، سین سے سجدہ، یہ سے یقین، نون سے نماز۔ اب حسین کی زندگی کو دیکھیے تو یہ ساری باتیں ایک جگہ مجتمع نظر آتی ہیں کہ ہاں واقعی حسین کی زندگی اس سے کہیں باہر نظر نہیں آتی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ حسین رسول کی نگاہ میں وہ مقام بلند رکھتے ہیں کہ جب حسن و حسین دوش پہ سوار ہوتے ہیں نانا کے، تفصیلی واقعہ آپ کی نگاہ میں ہے، تو کسی نے اعتراض نہیں، کسی نے ریمارکس پاس کیے، کتنی اچھی سواری ہے شہزادو آپ کی، کتنی اچھی سواری ہے شہزادو آپ کی۔ چاہنے والا تھا، اپنے کہیں اس نے اظہار محبت کیا، کہا کتنی اچھی سواری ہے آپ کی شہزادو، تو پیغمبر نے فوراً روک دیا، کہا نہیں، کہو کہ نعم الراکب، کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ صرف سواری کی تعریف نہ کرو، سوار کی تعریف بھی کرو۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ کبھی حسین کے بارے میں جب آپ کو یہ سننے کو ملے کہ شیرخواری میں حسین مادر گرامی کا شیر سے کم سیراب ہوتے تھے، نانا کے لعاب دہن سے زیادہ سیراب ہوا کرتے تھے۔ جب بھی رسول کی گود میں آتے تھے تو خوب سیر ہو کے نانا کی زبان مبارک چوستے تھے اور پھر کسی غذا کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ میں اگر اس بات کو اپنے زمانے کے اعتبار سے توجیہ دینے کی کوشش کروں تو جب ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو منہ قریب نہیں لے جانا، منہ قریب نہیں لے جانا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کے منہ میں جراثیم ہوں گے، آپ کے منہ میں جراثیم ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جراثیم نوزائیدہ بچے کے منتقل ہو جائیں، اس لیے منع کرتے ہیں کہ منہ قریب نہ لے جانا کہ کہیں مبادا جراثیم منتقل نہ ہو جائیں۔ لیکن وہ رسول جو اپنی زبان مبارک
دہنے اقدس حسین میں دیتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہاں اس بات کا اندازہ ہے کہ کہیں کوئی جراثیم نہیں ہو سکتے. ہمارے نزدیک جراثیم ہو سکتے ہیں بیماری کے، وہ ہم میں پائے جاتے ہیں. جن کے پاس علم کے جراثیم ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ کچھ اور منتقل ہی نہیں کرتے. حسین نانا کی زبان چوستے ہیں تو علم رسالت لے کے سیراب ہو جاتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اور حسین کی شخصیت نکھر کے سامنے آ رہی ہے کہ ادھر نانا سے علم حاصل کرتے ہیں اور اس تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں جس کا تذکرہ ان ایام میں آئے گا کہ ہاں حسین نے یہ سب کچھ اپنے جد سے حاصل کیا ہے. یہ استقامت، یہ صبر، یہ علم، یہ شجاعت، یہ زہد، یہ تقوی، یہ سب کچھ اپنے نانا سے حاصل کیا. صرف نانا سے نہیں، بابا سے بھی حاصل کیا ہے، مادر گرامی سے بھی حاصل کیا ہے. اور ایسی شخصیت نکھر کے آئی کہ آج تک دنیا میں کوئی اور شخصیت ایسی نہیں کہ جس کا اس درجہ تذکرہ ہوتا ہو. دنیا میں ماننے والے بہت ہیں، کسی ایک کے ماننے والے اس کا تذکرہ کرتے ہوں گے، لیکن کبھی ایک انداز سے کر کے اسے ختم کر دیتے ہیں. یہاں تو پوری کی پوری قوم اس کا تذکرہ اس انداز سے کرتی ہے کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے سونے جاگنے میں، ہمارے ہر روز مرہ کے معمولات میں حسین ہی حسین نظر آتا ہے. اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں. ہم جب اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے حسین کا سیرت کا مرقع اپنے اندر سمو رکھا ہے اور ہمارے سامنے وہ آئیڈیل موجود ہے کہ جسے حسین کہتے ہیں. حسین معیار حقیقت ہے، حسین معیار اسلام ہے. اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یزید کو حسین سے کیا قد تھی. وہ جانتا تھا کہ حسین معیار اسلام ہے. اسے معلوم تھا کہ پورے اس اسلام کی مملکت میں، جسے وہ اسلامی مملکت قرار دے رہے تھے، کوئی اور حسین جیسا نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی وزن کم تولتا ہے تو اسے پکڑ لیا جاتا ہے کہ تم نے وزن کم تولا ہے. اب اگر وہ کہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں نے وزن کم تولا ہے، یہ اوزان بالکل ویسے ہی نظر آ رہے ہیں کہ جیسے ہونے چاہیے، تو اس کے سامنے کیا کہا جاتا ہے کہ اس وزن کو معیار سے جو نسبت ہو وہ اس بات کا صحیح فیصلہ کرتی ہے. اس لیے کہ جتنے اوزان ہیں یا جتنے پیمانے ہیں، سب کے معیار کہیں نہ کہیں پہلے سے مقرر شدہ ماحول میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے سے اس بات کو جانچا جاتا ہے. میٹر ہے تو وہ کسی نہ کسی ایک لمبائی کے تحت کسی ٹیمپریچر پر کہیں فرانس میں کہیں رکھا ہوا ہے. پاؤنڈ، کلو گرام، جہاں جہاں جتنے پیمانے ہیں سب کسی نہ کسی معیار کو باقی رکھے ہوئے ہیں. جب بھی کبھی کوئی مخالفت ہو تو اس معیار سے اسے جانچ لیا جاتا ہے کہ یہ اس معیار کے مطابق پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا. حسین کی ذات اسلام کے لیے معیار کی حیثیت رکھتی ہے. حسین کی ذات معیار کی حیثیت رکھتی ہے کہ کبھی کسی کو کوئی تفرقہ پڑے اور کوئی کسی کو اختلاف ہو تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، دیکھو کہ حسین کیا کہتے ہیں. اور اگر حسین کو معیار حقیقت تسلیم کر لیا جائے تو بات عیاں ہو جاتی ہے. اس لیے کہ یزید کو معلوم ہے کہ اگر
اسلام کو کی بےخونی کرنی ہے اور اسلام کو ملیا میٹ کرنا ہے تو کسی اور کو مٹانے کی ضرورت نہیں. وہ اپنے ذہن ناقص میں اس بات کی کوشش کر رہا تھا کہ حسین کو مٹا لوں گا تو اسلام کو مٹا دوں گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اب ظاہر ہے کہ یہ تاریخی حقیقت ہے اور جو باتیں تاریخ کے صفحات پہ منتقل ہو چکی ہیں انہیں زمانہ کسی کوشش کے باوجود مٹا نہیں سکتا. ایک شخص ہے کہ جو امیر شام کے حامیوں میں سے تھا. اس کے بیٹے کا بیان ہے کہ ایک دن وہ دربار سے واپس آیا تو بڑا ناراض تھا اور جب اسے پوچھا یہ کیا ہوا تو اس نے کہا کہ اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا جو کچھ آج میں نے سنا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے عذرائے ہمدردی امیر شام سے کہا کہ اب جب کہ تجھے اقتدار حاصل ہو گیا ہے اور حکومت اسلامیہ بھی تیرے قبضے میں ہے، پوری مملکت کا حکمران بن گیا ہے، خلافت جسے کہتے ہیں وہ تیرے پاس ہے، امیر المومنین کا لقب تجھے مل گیا ہے، تو پھر اب تیرے رویے میں تبدیلی آ جانی چاہیے کہ تو بنی ہاشم کے ساتھ جو قد رکھے ہوئے ہے اس میں کسی طریقے کی کمی کر دے. تو مروج الذہب کی مسعودی کی مروج الذہب کی روایت ہے کہ امیر شام نے جواب دیا کہ دیکھ مجھ سے پہلے خلیفہ ہوئے وہ اپنی زندگی گزار کے چلے گئے، لوگ انہیں فراموش کر گئے. دوسرے خلیفہ ہوئے وہ اپنی زندگی گزار کے چلے گئے، لوگ انہیں فراموش کر گئے، ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا. تیسرے خلیفہ ہوئے انہیں لوگوں نے قتل کر دیا، ان کا نام بھی صفحہ ہستی سے مٹ گیا. نہیں مٹا ہے تو بنی ہاشم کے اس فرد کا نام نہیں مٹا ہے جسے روز مسلمان 5 مرتبہ کم از کم اذان میں یاد کرتے ہیں. میں اپنی ساری کوششوں کے ذریعے چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ نام مٹ جائے. ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ مٹ جائے اور کوئی اس نام کو لینے والا نہ ہو. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یزید کے لیے جو میدان فراہم کیا گیا تھا اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ چاہتا یہی ہے کہ اسلام کو مٹا دے. اس لیے اب ذرا غور فرمائیے گا کہ حسین کی ذمہ داری کیا ہے. حسین کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا اپنے نانا کے نام کو مٹ جانے دیں؟ کیا دین اسلام کو مٹ جانے دیں؟ کیا کلمہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کو مٹ جانے دیں؟ نہیں. حسین نے یہ طے کر لیا کہ کچھ ہو جائے میرا سب کچھ لٹ جائے، میرا گھر بار لٹ جائے، میری اولاد شہید ہو جائے، میری بہنیں بے ردا ہو جائیں، میری بیٹیاں بے ردا ہو جائیں، میری مخدرات بے ردا ہو جائیں، انہیں اسیر بنا کے دیار بدیار پھرایا جائے، لیکن حسین اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ نانا کا دین مٹ جائے. اس لیے حسین میدان میں آ گئے. اور حسین نے یہ طے کر لیا کہ اب چاہے جو کچھ ہو جائے، اب میری ذمہ داری یہ ہے
کہ میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلوں گا۔ اور جو پہلا خطبہ دیا تھا، جو پہلا خطبہ مختصر سا خطبہ مدینے میں دیا تھا روانہ ہوتے وقت، تو یہ کہہ کے دیا تھا کہ میں نہ فساد برپا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ میں اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ میرے ساتھ چلے۔ ارباب اعزاز، آج کی حد تک اسی جگہ روگ کے مصائب کی ابتدا کی جائے کہ حسین مدینے سے 28 رجب کو نکل رہے تھے۔ لکھا ہے کہ عامل مدینہ جو خود ابو سفیان کے بھائی کا بیٹا تھا، وہ ابو سفیان کا پوتا تھا، اس کے پاس خط آیا ہے۔ اس نے اس خط کے مندرجات پڑھے اور پڑھ کے اپنا سپاہی بھیجا۔ امام حسین مسجد نبوی میں تھے، کہ آپ کو حاکم مدینہ نے طلب کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں عشاء کی نماز کے بعد دربار میں پہنچوں گا۔ عبداللہ ابن زبیر بھی مسجد میں تھے، وہ اٹھ کے امام کے پاس آئے، کہا آپ کو بھی بلایا ہے، مجھے بھی بلایا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس لیے بلایا ہے؟ یہ تو ولید کے دربار کا وقت نہیں ہے، اس وقت تو وہ لوگوں سے نہیں ملا کرتا، آپ کی دانش میں ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ امام نے جواب دیا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ظلم کا دیوتا گزر گیا اور ہمیں یزید کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ کیا پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں جاؤں گا اور جا کے بالمشافہ گفتگو کروں گا۔ گھر تشریف لائے اور گھر تشریف لانے کے بعد جب ارادہ ظاہر کیا کہ آپ دربار میں جا رہے ہیں، تو جوانان بنی ہاشم نے یہ طے کیا کہ ہم آپ کو اکیلے دربار میں نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کو اکیلے دربار میں بھیجنے سے بہت ڈر محسوس کرتے ہیں۔ امام نے اجازت دی، 18 جوانان بنی ہاشم اپنی تلواریں لیے ہوئے حسین کے ساتھ چلے، لیکن جب دارالعمارہ کا دروازہ آیا تو امام نے انہیں روک دیا کہ صرف مجھے بلایا ہے، میں اندر جاؤں گا اور اندر جا کے جو گفتگو ہوگی اس سے تمہیں آگاہ کروں گا، اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں تمہیں آواز دوں گا اور تم اس وقت میری مدد کو پہنچ جانا۔ امام تشریف لے گئے، ولید نے استقبال کیا اور استقبال کر کے معروضہ بتایا کہ میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا اس کے بعد یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے اور یزید کی بیعت کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ فوراً جواب ملا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کر لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھ جیسا
یزید جیسے کی بیعت کر لے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرے گا کہ یہ بیعت اس شب کی تاریکی میں اس عالم میں ہو جائے؟ آج کی شب گزر جانے دے، کل ہم اس بات کا فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کے حسین اٹھے۔ ولید کے بارے میں لکھا ہے کہ ولید بھی اس بات سے ایک گنا مطمئن ہوا کہ خطرہ جو کچھ تھا وہ ٹل گیا، کہ کوئی بات مخاصمت کی سامنے نہیں آئی۔ اس نے خدا حافظ کہا اور امام تشریف لے جانے لگے، لیکن اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا مروان ابن حکم، اس نے آواز دی، ارے کیا غضب کرتا ہے، اس وقت حسین اکیلے ہیں، اس وقت حسین اکیلے ہیں، یا بیعت لے لے یا ان کا سر قلم کر دے۔ بس حسین کے تیور بدلے، حسین کے تیور بدلے اور اس کو اس لقب سے مخاطب کیا جو اس کا حقیقی لقب تھا کہ زن فاحشہ کے فرزند، تو میرے سر کو کیسے قلم کر سکتا ہے؟ اور یہ آواز اس طرح سے بلند ہوئی کہ اچانک دارالعمارہ کا دروازہ کھلا اور 18 جوانان بنی ہاشم تلواریں لیے ہوئے دربار میں سامنے آ گئے۔ امام نے اپنے بفرے ہوئے شیروں کو روکا، ایک ایک کے پشت پر ہاتھ رکھتے تھے، ایک ایک کو کلیجے سے لگاتے تھے، کہتے تھے بھیا عباس یہ لڑائی کا وقت نہیں ہے، ہم لڑائی کی ابتدا کرنا نہیں چاہتے۔ سمجھا بجھا کے حسین اپنے جوانوں کو گھر لے آئے، لیکن جیسے ہی گھر میں بیت الشرف کا دروازہ آیا، اعلان کر دیا کہ اب حسین مدینے کی سکونت ترک کر دے گا، اور جس کو میرے ساتھ چلنا ہے وہ تیاری کرے۔ اور جو میں جملے اس سے پہلے عرض کر رہا تھا وہ مختصر سا خطبہ یہ کہہ کے دیا کہ میں اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں، میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ میرے ساتھ چلے۔ ارباب عزا، جب حسین کے مدینے سے جانے کی خبر عام ہوئی تو اہل مدینہ میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ زینب نے تیاری کر لی، اہل حرم ساتھ جا رہے ہیں، اہل حرم ساتھ جا رہے ہیں، بیبیاں تیاری کر رہی ہیں، ساری رات تیاری ہوتی رہی اور 28 رجب کی صبح کو قافلہ روانہ ہونے کو تیار تھا۔ اب ارباب عزا، جس سے مدینہ چھوٹ رہا ہو اس کا کیا عالم ہوگا؟ حسین لکھا ہے کہ بار بار اپنے نانا کے مزار پہ جاتے تھے اور لپٹ کے کہتے تھے اے نانا آپ کا مزار مجھ سے جدا ہو رہا ہے، اب حسین آپ کے پاس آنے سے قاصر ہے، اے نانا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی قبر شق ہو جائے اور میں آپ کے پاس آ جاؤں اور آپ مجھے اپنی گود میں لے لیں؟ گویا حسین پناہ تلاش کر رہے تھے۔ حسین نے نانا سے رخصت لی، حسین ماں کی لحد پہ گئے، ماں سے رخصت ہوئے اور جب گھر آئے تو بیبیاں سب تیار کھڑی ہوئی تھیں۔ ماں نے بتایا کہ فاطمہ صغرا بے تاب ہے۔ اس بیماری کے عالم میں حسین نے فیصلہ سنا دیا کہ فاطمہ صغرا ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی، اس لیے کہ فاطمہ صغرا کی بیماری ہمارے سفر میں مانے ہے۔ سفر کی تیاریاں ہوئیں اور اس عالم میں ناقے لائے جاتے تھے، بیبیاں سوار ہوتی تھیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ایک ایک بیبی کی سواری کا اہتمام اس طرح سے ہو رہا تھا کہ ہر بیبی کو کوئی نہ کوئی صاحبزادہ سہارا دے کے اونٹ پہ سوار کرتا تھا۔ جب اس صاحبزادے پہ نگاہ پڑتی تھی تو راوی کہتا ہے میں پہچان لیتا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ قاسم نے کسی بیوی کو سوار کیا میں سمجھ گیا کہ ان کی والدہ گرامی ام فروا ہیں جو سوار ہو رہی ہیں۔ جب علی اکبر نے کسی کا سہارا دے کے کسی بیوی کو سوار کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ ام لیلا ہیں جو سوار ہو رہی ہیں۔ ایک ایک بیوی کو سوار کرنے والے سوار کرا رہے تھے، اور جب ایک مرتبہ حسین کے پاس کسی نے آ کے چپکے سے کچھ کہا اور حسین بنفس نفیس دروازے کی طرف بڑھے اور تو میں نے دیکھا کہ حسین ایک بیوی کو سہارا دیے ہوئے بیت الشرف سے ناقے تک لا رہے ہیں۔ عباس ابن علی ساتھ ہے،
علی اکبر پیچھے پیچھے اون محمد ابا کے دامن کو سنبھالے ہوئے، عباس ابن علی نے اپنا زانو خم کیا، بی بی کو حسین نے سہارا دیا اور بی بی سوار ہو گئی۔ میں حیران ہو گیا، یہ کون سی بی بی ہے کہ جس کی سواری کا اتنا اہتمام ہے کہ حسین بذات خود اس سواری کا اہتمام کر رہے ہیں۔ کسی نے مجھے بتایا یہ ثانیہ زہرا تھی جو سوار ہو رہی تھی کہ جسے حسین، عباس، علی اکبر، قاسم اور محمد سب سوار کرنے کے لیے موجود تھے۔ میں نے چشم فلک سے پکار کے کہا، چشم فلک گوار ہے نا، آج مدینے کی سواری کی یہ تیاری، 11 محرم کو کربلا میں زینب کی سواری، تجھے یاد رہنی چاہیے کہ زینب نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے ساری بیویوں کو ناقے بے کجاؤ پہ سوار کیا تھا، اور جب خود اور ام کلثوم اکیلی رہ گئی تو گلے میں باہیں ڈال کے دیر تک گریہ کرتی رہی، ہماری سواری کا اہتمام کرنے والا کوئی نہیں۔ اے بہن ام کلثوم، آؤ میں تمہیں سوار کرا دوں۔ ام کلثوم کو روتے روتے سوار کروایا، ام کلثوم کو قسمیں دے کے سوار کرایا، لیکن جب زینب اکیلی رہ گئی تو بار بار فرات کی جانب دیکھتی تھی، اے بھیا بار فرات سے اٹھ کے آ جاؤ تو بہن سوار ہو، کبھی نجف کی طرف دیکھتی تھی، اے بابا بیٹی کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ میں روایت کے آخری جملے نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ ایک نہیں وہ لاغر وہاں موجود تھا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ اے بوبی اماں، آپ کا یہ لال آپ کی سواری کے لیے موجود ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری سزاداری کو قبول فرما لے۔ پروردگار، جہاں جہاں تیرے حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، پروردگار تو خوب جانتا ہے کہ اس کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ پروردگار، ہم مقام شہادت سے نہیں ڈرتے، ہم رتبہ شہادت کو پسند کرتے ہیں۔ پروردگار، اگر ہمارے مقصوم میں تیرے حسین کے نام پر شہید ہو جانا ہے تو ہمیں یہ قبول ہے پروردگار، لیکن ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ظالم کے نیچے مغلوب نہ ہونے دے، ہم پر کسی ظالم کو غلبہ نہ حاصل کرنے دے۔ پروردگار، بحق محمد و آل محمد تمام ماتمداروں کی، تمام عزاداروں کی، تمام امام بارگاہوں کی، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار، حاضرین، غائبین، ملتمسین سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما دے۔ پروردگار، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا واسطہ کہ ہم میں سے جتنے حضرات حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں مشرف فرما، جتنے بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا کر دے، جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما دے، جو صاحبان دختر ہوں ان کو ان کے فرض سے سبکدوش فرما دے، جو مقروض ہوں ان کے قرض کو ادا فرما دے، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما دے، جو مقدمات میں ملوث ہیں، خاص طور سے پچھلے سال کے سانحہ عاشورہ کے مقدمات میں ملوث مومنین کو جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں پہ رحمت کی نظر فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، عراق اور ایران اور شام کے مومنین کی مدد فرما۔ پروردگار، ان کے اوپر داعش اور ایسے تمام تحریکوں کا غلبہ نہ ہونے دے۔ پروردگار، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مومنین، مجلس کا آغاز 6:15 بجے ٹھیک شروع کر دیا جاتا ہے۔ مومنین سے التماس ہے پابندی وقت کا خیال رکھیں۔